حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو، یعنی جس کی قیمت زیادہ ہو. ظاہر ہے جس کی قیمت زیادہ ہوگی وہ موٹا تازہ ہوگا، خوبصورت ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، یعنی موٹا تازہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے. یعنی ٹھیک ہے نا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا. پہلے لائٹنگ نہیں ہوتی تھی نا، اندھیرا ہوتا تھا، تو رات میں جو قربانی کرتے تھے پھر اس میں کیا ہوتا تھا، بعد ہو سکتا ہے ذبح صحیح نہ ہو جانور، ٹھیک ہے نا، اندھیرے میں. تو ابھی آپ نے دیکھا یہاں بھی 15-20 سال اگر پہلے دیکھا جائے تو گاؤں میں ہوتی تھی کوئی چیز، اندھیرا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور لالٹین جو ہے جلاتے تھے، اور جس کو چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی وہ چمنی کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. چمنی جو ہوتی تھی پتہ ہے آپ کو، چمنی وہ جلاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اس کی اتنا روشنی تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جانور ذبح صحیح نہ ہو، جانور تکلیف ہو اسی طرح، اس لیے اس کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ابھی تو لائٹیں کہ اگر ایسے ماحول ہو بالکل روشنی ہو تو پھر اس میں کر سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں، یعنی ان کی قربانی کرنا جائز نہیں. 4 قسم کے جانور. کون سا؟ ایک تو کانا، جس کا کانا پان ظاہر ہو، کانا جانور، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو. تیسرا لنگڑا جس کا لنگ ظاہر ہے، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو. یہ 4 قسم کے یہ جانور ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی جو ہے جائز نہیں ہے. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اچھا، ایک اور حدیث، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں. جب بھی جانور قربانی کے لیے خریدے تو ان کے کان آنکھیں غور سے دیکھ لیں، اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو. یعنی جس جانور کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو اس کی بھی قربانی نہ کریں، جس جانور کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو اس کی بھی قربانی نہ کریں. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو، کان پھٹا ہوا ہو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے، کان میں سوراخ ہو اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے. یہ آپ کو پتہ چل گیا نا ان مسئلوں کا. تو لہٰذا آپ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کو کان کٹا ہوا کسی جانور کا، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح سوراخ ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھی اس کی قربانی نہیں کرنی. لنگڑا ہو جانور، لاغر ہو، ٹھیک ہے نا، کانا ہو، بیماری ہو، بیماری جس کی زہر ہو، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی قربانی نہ کریں، ٹھیک ہے نا. ان مسائل کا پتہ آپ کو چل گیا. یہ تو تھی احادیث. ابھی انشاءاللہ فقہی مسائل جو ہے نا، مسائل فقہیہ، یہ پوری تفصیل سے جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد میں بیان کروں گا، اور آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے تاکہ زندگی میں جب ضرورت پڑے تو ہمیں یاد ہوں، پھر اس کے مطابق شرعی مسائل کے مطابق ہم جو ہے ان پر عمل کر کے جو ہے شریعت کے مطابق قربانی بھی کریں، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ شریعت کے مطابق آپ نے قربانی کرنی ہے، اور اس طرح کا جانور ہونا چاہیے، اور کس طرح ذبح کرنا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، کس طرح کی قربانی اعلیٰ ہے، کس جانور کی قربانی ہوگی، کس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ بھی اسی کے مطابق عمل کریں گے، اور دوسروں کو بھی اسی کے مطابق عمل کرنے کے لیے بولیں گے کہ اس کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ عمل کریں. تو اس طرح جب ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے اور ہمارے بتانے سے جب دوسرے لوگ شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو اس کا ثواب جو ہے ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے نا.